الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا. یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ ندی، نالے، پہاڑ، دریا، سمندر اپنی قدرت سے بدیع السماوات والارض سب کچھ نیا پیدا کیا میرے رب نے. پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بغیر وجود کے اللہ نے وجود دیا. لیکن ساری کائنات کا شہزادہ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارشاد فرمایا مطلق انسان میں نے محترم بنایا. مطلق انسان، چاہے اس میں تمیز نہیں، چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن انسان ہے تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے محترم بنایا. اور ہمارا فقہی مسئلہ ہے کہ سارے چمڑے دباغت سے، رنگ کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں. کتے کا چمڑا ہے، گیدڑ کا ہے، شیر کا ہے، اگر اس کو رنگ دیا جائے، دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس سے واسکٹ بناتے ہیں، اس سے ٹوپی بناتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں. لیکن دو چمڑے ایسے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ دباغت سے، رنگنے سے کسی صورت میں پاک نہیں ہوتی. اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں. ایک چمڑا ہے انسان کا، کیونکہ انسان کا چمڑا اگر اسی حکم میں ہوتا، لوگ تو لوگوں سے ویسے مارتے ہیں، چمڑے نکال کر اپنے واسکٹ بناتے ہیں، جاکٹ بناتے ہیں. لیکن فرمایا کہ انسان کا چمڑا اگر دباغت کیا جائے، رنگ کیا جائے، تب بھی اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، پاک نہیں ہوتا. اور یہ ناپاکی جو ہے نا، یہ نہیں کہ یہ کوئی نجس ہے، پلید ہے، نہیں، بلکہ احترام کی وجہ سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اس فرمان کی وجہ سے کہ میں نے محترم پیدا کیا ہے. اس لیے یہ نہ ہو کہ اس کے چمڑے سے ٹوپیاں بنے، واسکٹ بنے، استعمال میں لائے جائے. تو مکمل ایک مستقل طور پر ایک متفقہ مسئلہ بیان کیا کہ انسان کا چمڑا کسی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں. اور دوسرا چمڑا خنزیر کا ہے، اور اس کی وجہ کیا کہ وہ تو نجس العین ہے. اس کی پلیتی کی وجہ سے ایسا گندا پلیت ہے کہ وہ رنگ کرنے سے، دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتا. اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں ہے. اب یہ چمڑے کے جو واسکٹ کوٹ آتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس میں ذرا احتیاط ہو کہ پتہ نہیں کس چیز کا چمڑا ہے. اگر خنزیر کے علاوہ کوئی کسی جانور کا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ نہیں لگتا بس کس چیز کا ہے. تو اس لیے کوئی اور واسکٹ استعمال کرنی چاہیے، چمڑے والا نہ ہو. تو اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بنایا انسان کے لیے.
اور انسان کو محترم بنا دیا۔ اب اس انسان کا احترام ابد الآباد ہو، ہمیشہ محترم رہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہو، منزلت ہو، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے، کام کرنے کے لیے ہاتھ بٹھائیں، تو اس کو پھر مشروط کر دیا ایمان عمل صالح کے ساتھ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ کائنات کا بدتر قسم کا انسان بے ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے۔ فرمایا کائنات کا بدترین قسم کا انسان۔ پہلے فرمایا مطلق انسان محترم ہے، لیکن یہ احترام کب ہوگا؟ جب ایمان عمل صالح کے دائرے میں ہو، ایمان عمل صالح کے دائرے میں ہو۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ایمان عمل صالح والا کائنات کا بہترین انسان ہے، کہ کائنات کا بہترین انسان۔ تو اب اپنے آپ کو محترم بنانا ہے، ہمیشہ کے لیے محترم ہو، دنیا سے جاتے ہوئے احترام ہو، فرشتے استقبال کے لیے آئیں اور ساتھ میں ہدیے تحفے لے کر آئیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان کا ایمان ہو اور عمل صالح ہو، ایمان عمل صالح، تقوی والی زندگی گزار رہا ہو، اور تقوی پر اللہ پاک کا وعدہ ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی پر اللہ پاک نے فرمایا ایک تو میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، جب تو مجھے حاضر ناظر سمجھ کر اور مجھ سے ڈر کر گناہ کے قریب نہیں جائے گا، مجھ سے تمام امید رکھ کر میری عبادت میں لگا رہے گا، تو اس کا اجر صلہ کیا دوں گا کہ دنیا کے اندر تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، تیرا معین اور مددگار ہو جاؤں گا، تیرے ہاتھ بازو بن جاؤں گا۔ اور رزق کا معاملہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق کا تیرے لیے بندوبست کروں گا کہ وہم و گمان تک نہیں ہو، وہم و گمان۔ اس لیے نیک اعمال جو ہے نا، ایمان نیک عمل، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کام آ جائے، وہ تو لازمی ہے، ایمان مرنے کے بعد ایمان عمل صالح چلے گا، لیکن مرنے سے پہلے بھی اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، مرنے سے پہلے بھی وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان عمل صالح تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کو بہترین قسم کی زندگی بناؤں گا، راحت والی، سکون والی، چین والی، اطمینان والی زندگی۔ پاس میں کچھ ہو یا نہ ہو، اسباب کے زیادہ ہونے کا نام اطمینان نہیں، اسباب ہو یا نہ ہو، دل مطمئن ہوگا، دل غنی کر دے گا اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے جگہ سے رزق کا بندوبست کروں گا کہ وہم و گمان نہیں ہو۔ اور یہ وعدے اللہ پاک نے دکھائے ہیں ہمیں اس امت کے ساتھ۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظہور ہوتا تھا، پیغمبروں کے ساتھ، اور اس امت کے صحابہ کے ساتھ بھی۔ حضور علیہ السلام تو پیغمبر، اس کے ساتھ تو ہوئے، لیکن صحابہ ہم جیسے انسان تھے، اور کافر پیدا ہوئے، مشرک کافر، لیکن جب انہوں نے ایمان عمل صالح کو اپنایا تو اللہ پاک نے اپنے وعدوں کا ظہور فرما دیا، اپنے وعدوں کا ظہور۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، کھانے کا پوچھے گا، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ اچھا چلو، اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ چلو ایسا کرو، اللہ پاک کا فرمان ہے، خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی نماز کا کہہ دے، اور رزق میں دوں گا، رزق کا معاملہ میرا ہے، میں دوں گا۔ بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے نماز کے ساتھ، چلو میں بھی نماز پڑھوں اور تو بھی مصلی بچا نماز پڑھ، بیوی سے نماز پڑھی، واپس آیا، پھر پوچھا، کہا کچھ نہیں آیا۔ ایسا یقین والے، ایسے یقین والے اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر
صحابہ کرام کا بہت بڑا یقین تھا، بہت بڑا، اپنے نظر اپنے آنکھوں کا دیکھا مشاہدہ جھوٹا کر دیتے تھے۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کسی بات کسی چیز کو اور پھر کوئی دوسرا قسمیں اٹھائے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا، ہم کہاں مانیں گے؟ ہم کہیں گے ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے سر کے آنکھوں سے جب ہم نے دیکھا تو کیسے انکار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی کہ اپنے آنکھ کا دیکھنا جھوٹا کر دیتے تھے کہ میرا آنکھ ہو سکتا ہے جھوٹا دیکھو، اس نے جھوٹ دیکھا ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے اور سچ ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، لیٹ آئے، بیوی کے پاس لیٹ گئے اپنے چارپائی پر، تو بیوی نے جب دیکھا کہ خاوند آ گیا، چلو ٹھیک ہے آ گیا، رات کسی ٹائم جب کروٹ بدلی تو خاوند نہیں ہے، آیا تو تھا پتہ نہیں کدھر گیا، اٹھ کر تلاش کیے تو دوسرے کمرے میں باندی کے ساتھ دیکھیں، باندی کے ساتھ دیکھیں تو ایک طبی غیرت ہوتا ہے، طبی غیرت، تو طبی غیرت جو ہے نا یہ ہر ایک میں ہے، صحابہ میں بھی تھا، صحابیات میں بھی تھا، اور ہر مومن میں ہوتا ہے، ہر مسلمان میں ہوتا ہے یہ غصہ کا آنا طبی طور پر۔ تو کوئی ایسے چیز دیکھ کر خلاف طبیعت بات ہو جائے یا دیکھ ہو جائے، کوئی کام دیکھ لیا جائے تو ایک دم طبیعت میں غصہ آئے۔ تو جب دیکھا کہ میں ایک آزاد عورت، حسن میں کمی نہیں، کوئی معنی نہیں، ممانعت بھی، بیمار بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک، اور میرے خاوند نے مجھے چھوڑ کر باندی کے پاس یہ کیوں کیا؟ ایک غیرت آ گئی، طبی غیرت۔ تو ایک اندر گئی گھر میں، واپس آ کر بڑا چھرا لیا، جا کر عبداللہ بن رواحہ کے کمر میں گھونس لی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جب یہ چھرا لے کر آئی تو دروازے میں، وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہا، دروازے میں ملاقات ہوئی، کہا بیوی خیر ہے، کہاں جا رہی؟ کہا جہاں آپ تھے اگر وہاں تھوڑی دیر اور ہوتے تو یہ چھرا تیرے کمر میں ہوتا، یہ چھرا میرے ہاتھ ہے، یہ تیرے کمر میں ہوتا۔ عبداللہ نے کہا میں نے تو چھوٹا پیشاب کیا، باہر گیا سین میں چھوٹا پیشاب کیا، واپس آیا، تجھے اتنی غصہ آیا؟ کہا میں نے اپنے سر کے آنکھوں سے تجھے دیکھا، تو کہاں تھا؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھوں، مثلا تجھے معلوم ہے حالت جنابت میں قرآن پڑھنا حرام ہے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاتھوں بے وضو بھی نہیں لگا سکتا، تو اگر میں حالت جنابت میں ہوں تیرے زعم کے مطابق، گمان کے مطابق، تو میں تو قرآن نہیں پڑھ سکوں گا۔ میں جو تجھے کہتا ہوں کہ میں پاک ہوں، اور میں اگر چند آیتیں تیرے سامنے پڑھ لوں تو تجھے یقین آ جائے گا کہ جہاں میں نے دیکھا وہاں تو نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک، شاعر آدمی تھا، عربی کے اشعار شروع کر دی، عربی کے اشعار، کہ اللہ نے ایسا نبی دیا کہ وہ رات کو سوتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارا نبی رات کو جاگتا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، خیر اور ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے ہمارے لیے۔ تو بیوی یہ سمجھی کہ قرآن پڑھ گیا، قرآن کی بہت ساری تازہ قرآن آتا تھا، تو اس لیے جتنا آیا وہ تو اس کو یاد تھا، لیکن شاید کوئی اور آیتیں آئی ہوں، تو بیوی نے اپنے سر کے آنکھوں کا دیکھنا مشاہدہ جھٹلا دیا کہ میرے آنکھوں نے غلط دیکھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان صحیح ہے کہ حالت جنابت میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو نے جو پڑھ لیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس پر پانی پھر گیا۔ صبح کو جا کر، بہترین زمانہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے، نئی نئی باتیں آتی تھی، کوئی کام ہو جاتا، کوئی بات ہو جاتی، اس کے متعلق اوپر سے وحی آتی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیرا، تشریف فرمایا، پوچھا، حالت دیکھا، عبداللہ بن رواحہ قریب آ گئی اور رات کی ساری کہانی سنا دی، یا رسول اللہ آج رات کو میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرنا، کسی اور کے ساتھ ایسے جھوٹ نہ بولنا، بیوی کے سامنے کوئی بات نہیں، بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے تو نے جو کہہ دیا کوئی بات نہیں، مسکرائے، ہنسے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے آنکھ کا دیکھنا مشاہدہ وہ جھٹلا دیتے تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل اور آنکھوں پر، سر کے آنکھوں پر لیتے، خوش ہوتے۔
تو اس لیے ان کو یقین تھا کہ اللہ جل شانہ نے نماز کے ساتھ حکم دیا، وعدہ کیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرو گھر والوں کو، خود بھی پڑھو، رزق آ جائے گا۔ اب جب آیا گھر میں پوچھا نہیں آیا، تو کہا بھائی نہیں آیا تو نماز میں فرق ہے، اللہ کا فرمان تو حق ہے، سچ ہے، ہماری نماز میں شاید کمی ہو۔ پھر دوبارہ جا کر اور نماز پڑھی، پھر آیا، پھر نہیں، چلو وضو ہی تازہ کر لیں، چھوٹا پیشاب کیا، بل سے ایک چوہا آیا نکلا، ایک اشرفی سامنے رکھ دی، دوسری رکھ دی۔ اب حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے چوہے کے پاس کوئی خزانہ ہے، اٹھنا نہیں ہے، اب وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ حالانکہ زمینی یہ جو جن جانور ہیں ان میں سب سے بڑا حریص جانور یہ چوہا ہے، یہ کوئی چیز اندر لے جاتا ہے اپنے بل میں، سوراخ میں، لیکن اندر سے کوئی چیز نہیں نکالتا۔ لیکن جب انسان انسانیت کے درجے پر آ جائے، بندہ بن کر زندگی گزارنے لگ جائے، تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے تابع کر دوں گا اور تیرے نفع میں استعمال ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے اللہ جس نے زمین کا ذرہ ذرہ تیرے نفع کے لیے پیدا کی۔ اب چوہا بھی انسان کے نفع کی تھی، تو جب ایک روایت میں 13 اشرفی، ایک میں 17 اشرفی جمع کر کے خالی تھیلا بھی لا کر چھوڑا، اشارہ تھا کہ اور کوئی اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھیلا خالی ہو گیا، چل اسی تھیلے میں پیسے ڈال کر سیدھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیا، رسول اللہ اس طریقے سے مجھے یہ مال ملا ہے، روزی ملی ہے، میرے لیے استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں جو اللہ نے کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے بند راستے میں کھولوں گا، بند راستے، جتنی مشکلات وہ مشکلات ختم کروں گا، اور روزی ایسی جگہ سے کہ وہم و گمان تک نہیں ہوگا، وہم و گمان نہیں ہوگا اور روزی آئے گی۔ تو یہ وعدے اللہ جل شانہ نے جتنے فرمائے ہیں، تو صحابہ کرام کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہے، صرف وعدے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے وعدے کر کے پوری بھی کیے، صحابہ کے ساتھ پوری ہوئی برکتوں کے، اور آسمانی برکت ایسی برکت ہے کہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے گھی لائے گی، ایک برتن میں گھی اپنے باندی سے کہا لے جاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو خالی کرو برتن کو، لڑکی کو واپس کر دو۔ اور حضرت بلال نے فرماتے ہیں میں نے ایسا اس برتن کو صاف کیا، مجھے خود شرم آنے لگی، یہ گھر والے کہے کیسے صاف کیا ہے، وہ انگلی کے ساتھ بالکل صاف کر کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور برتن واپس کیا، جہاں گھر میں رکھا وہاں وہ رکھ دیا۔ دوسری ٹائم وہ خاتون جب گھر میں آئی دیکھا تو اس سے گھی ٹپک رہی تھی، بھرا ہوا، ارے فلانی میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ یہ برتن لے جاؤ حضور کریم ہدیہ کر لو، یہ دوسری طرف پڑا ہے، میں تو دے کر آئی ہوں، میں تو ہدیہ کر کے دے کر آئی ہوں۔ خود گئی تسلی کی رسول اللہ میں نے گھی ہدیہ کے لیے بھیجا تھا، پتہ نہیں لایا نہیں لایا، تو فرمایا کہ وہ تو میں نے بلال کے حوالے کیا، بلال تو نے لیا، ہاں جی یا رسول اللہ میں نے تو ایسا برتن صاف کیا کہ مجھے شرم آنے کی، لوگ کہیں گے کیسا صاف کیا، انگلی سے اس کو صاف کر چاٹ دیا۔ تو اللہ جل شانہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی برکت ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں، زمین کی برکتیں آئے گی، تو یہ برکتیں اعمال کے ساتھ ہیں، برکتیں اعمال کے ساتھ۔ تو ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے اور انسان کو بنایا آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، یعنی آخرت کو دیکھ کر یہ زندگی گزارے، دنیاوی اعتبار سے نفع نقصان کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے، آخرت کو دیکھ کر نفع نقصان، آخرت کے نفع نقصان کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، تو اللہ جل شانہ پھر اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اب یہ آخرت والا ہے لہذا اپنا وعدہ پورا کر لو، دنیا قدموں میں لا کر رکھ دو، دنیا پھر قدموں میں۔ صحابہ کرام کے آخر زمانے میں جب فتوحات ہوئے اور دنیا ساری قدموں میں آ گئی تو فرمایا کرتے کہ ہم شروع سے آخر تک کماتے تو اتنا نہیں کما سکتے تھے، جس طرح دین کی معیت
حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ نے برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدینہ منورہ میں قحط ہے، سارے چولہے بجھے ہوئے، کسی کے گھر میں غلہ نہیں ہے، اور حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ غلے کا شام سے آ رہا۔ جب پتہ چلا کہ گھروں کے اندر مدینے میں تو قحط ہے، اپنا سارا قافلہ وقف کر دیا، وقف کیے، چلو آج آخرت کمانے کا زبردست موقع ہے، بھئی یہ اللہ کے لیے، سب کے لیے فی سبیل اللہ۔ تو صبح کو سارے چولہے بجھے ہوئے، اور شام کو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں چولہا جل نہ رہا ہو، سارے چولہے جل رہے۔ اور اللہ جل شانہ ایسے خوش ہوئے، جنت کے اندر ایک تقریب منعقد فرما دی، ایک تقریب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بڑے تیزی کے ساتھ سفید خچر پر سوار ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس چچزاد تھے، کہا میں راستے کے کنارے کھڑا ہوا کہ اس راستے سے آئے گا، حملہ کر کے اور ایسے خچر کو قابو کروں گا۔ کہ آج کیا بات ہے، حضور کریم رکتے بھی نہیں ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، ایسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب قریب گزرنے لگا تو اسے ایک دم چپٹ کے لگام پہ ہاتھ ڈالا، اور لگام ہاتھ میں آ گئی، خچر کو روک دیا۔ یا رسول اللہ آپ کیوں ہمارے ساتھ رکتے بھی نہیں ہو، ملتے بھی نہیں ہو؟ کہا کہ جنت میں ایک زبردست تقریب ہے، کل حضرت عثمان کی نیکی پر اللہ اتنا خوش ہوا، جنت میں سارے جنتیوں کا تقریب ہے، اور ایک حور کا نکاح ہے حضرت عثمان کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، بڑے حضرات جمع ہیں، اور میرا انتظار کہ نکاح میں نے پڑھنا ہے، نکاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑو، دیر ہوتی ہے، پھر چھوڑا۔ صبح کو حضرت عثمان کے سامنے جب خواب بیان کیا تو عثمان روئے، حضرت عثمان روئے، یا اللہ تو بڑا کریم ذات ہے، چھوٹی سی نیکی پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی نیکی میں نے کی اور آپ اتنے خوش ہو گئے، مجھے اتنا اعزاز دے دیا تو نے۔ تو ایک زمانہ تو وہ تھا قحط کا زمانہ، لیکن بعد میں جب حالات آ رہے تھے، کبھی مار پیٹ کا، شروع میں صحابہ پہ مار پیٹ تھی، اور اللہ کا حکم تھا کہ قو انفسکم، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، صرف مار کھاؤ، گالی سنو اور برداشت کرو، قو انفسکم، بس اپنے ہاتھوں کو بند کرو۔ تو مار پیٹ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں بعض صحابہ عرض بھی کر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ مار پیٹ کب تک ہوگی، موت تک ہی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ فرمایا کہ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارے جنت کا وعدہ ہے، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور آج تو ہم جنت سنتے ہیں نا، پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جنت کوئی جگہ ہے جو ہوگی، لیکن صحابہ جنت کا نام لے کر خوش ہوتے تھے، دنیا کا سارا کچھ چھوڑ دیتے تھے، دنیا نہیں پہنچائی، جنت کا وعدہ چاہیے۔ تو ایک دم وہ سارے غم ہلکے ہو گئے، اور مار پیٹ کا وہ سزا، وہ مار پیٹ، کہا یا رسول اللہ خیر کوئی، اب جب جنت کا وعدہ ہے نا، اب ہم خوش ہوتے، خوشی پھر اس کو سہتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ایک وہ خاتون آئی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر مرگی کا دورہ آتا ہے، مرگی کا دورہ، دعا کر اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری پہ صبر کر دے تو میں تیرے جنت کا وعدہ کر دوں، بیماری پہ صبر کر، جنت کا وعدہ کروں، اللہ کا نبی فرمایا۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ سودا تو بہت بڑا سستا ہے، موت تک بیماری ہوگی، زیادہ تو نہیں، موت تک، زیادہ ہوگی تو موت تک ہوگی، یا رسول اللہ مجھے بیماری کے لیے دعا نہ کرے، میرے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضور نے جنت کا وعدہ فرمایا، پھر عرض کیا کہ رسول اللہ صرف جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، کپڑا اوپر آتا ہے، تہبند اوپر آ جاتا ہے، میرے لیے دعا کر لے کہ اللہ مجھے بے پردہ نہ کرے، چلو اس کے لیے دعا کر، حضور نے دعا کی، پھر جب گرتی تو بے پردہ نہیں تھی، شرمگاہ ڈھپی ہوئی تھی۔ تو اسے جب جنت کا سامنے آتا جنت، اور صحابہ کے لیے تو جنت سب کچھ تھا، اس لیے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی نعمت اور بڑی خوشخبری سناتے تو جنت کی خوشخبری سناتے۔ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ایک دفعہ سنا، ایک مجلس میں، ابوبکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ،
کتنے خوش قسمت تھے صحابہ، کتنے خوش قسمت. ویسے تو عام وعدہ سب کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن خصوصی طور پر اور بعض مرتبہ ایک ایک صحابہ کے ساتھ وعدہ ہوتا تھا، جنت کا وعدہ ہوتا تھا. لیکن یار 10 کے ساتھ ایک ساری مجلس کے اندر وعدہ فرما دیا. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں، وہ 10 جن کو ایک دفعہ خوشخبری دی گئی تھی، ایک دفعہ خوشخبری، جنت کی خوشخبری. تو اللہ جل شانہ نے ابتداءً آزمائش لائی، لیکن صحابہ کی کرام کی جماعت ایسی جماعت تھی، اللہ پاک نے ایسے کو چنا، ایک ایک کو دنیا میں سے چنا. دیکھو صہیب کو روم سے، سلمان کو فارس سے، بلال کو حبشے سے، ایک ایک دانہ کسی ملک سے، کہیں ایک دانہ دوسرے ملک سے، اور ایک گلدستہ بنا دیا، صحابہ کا گلدستہ، صحابہ کی جماعت کا گلدستہ بنا. اور ایسے صحابہ کہ مال کا لگانا یا تکالیف کا برکت جان دینے پر آمادہ، جان دینے. جب احد بدر کا معرکہ بنا، بدر کا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ انصار نے میری نصرت کا اور مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ تو مدینے میں کیا ہے، کہ مدینے کے اندر جان کی بازی لگائیں گے اور پہلے ہم ختم ہوں گے، بعد میں آپ کو ہاتھ پہنچے گا. لیکن یہ تو مدینے سے باہر ہے، اب وہ تو اپنے اس وعدے میں نہیں ہے. تو فرمایا کیا خیال ہے تمہارا؟ صحابہ سے بولو. تو انصار اٹھ رہے ہیں، ہاں مہاجرین اٹھ رہے ہیں، ایک مہاجر اٹھ رہا ہے، کبھی ابو بکر اٹھ رہے ہیں، کبھی عمر اٹھ رہے ہیں، کبھی وہ تو جانثار ساتھ میں آئے ہوئے مسافر مہاجرین. تو حضور نے بار بار پوچھ رہے ہیں، تو انصار سمجھ گئے کہ اگر حضور سے یہ جواب چاہتے ہیں تو ہمارا سب کا ایک ہی جواب ہے کہ رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہونٹ ہلائیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. ہماری رائے تمہاری رائے کے ساتھ ہے. لیکن حضور سے بار بار پوچھنا انصار سے کہلانا چاہتے تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں. پھر معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. دوسرے یا تو آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی طرح کہ اپنے موسیٰ سے کہا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو تیرا رب جل کے جاؤ عمالقہ سے لڑو، ہم تماشا دیکھیں گے. غالب ہو گئے، ملک فتح ہوئے، ہم آ جائیں گے. شکست کھائی تو تم مرو گے، ہماری جان بچ گئی. ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم تو ہیں، ہم کہیں گے کہ انت وربک، تو بھی ہے رسول اللہ، تیرا رب بھی، اور ہم تیرے ساتھ شانہ بشانہ. آپ کے آگ کے دریا میں، سمندر میں چلانے لگائیں، ہمیں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے. حضور صاحب ہنسے، خوش ہے، اتنا تم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اے اللہ دنیا کا کیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. دنیا کا عیش و عشرت تو فانی کیا ہے، اصل عیش و عشرت تو آخرت کا. اے اللہ انصار و مہاجرین کو عطا فرما دے. غزوہ خندق میں بھی جب ساتھ دیا صحابہ نے، تو حضور کریم سے یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ کہتے ہیں اس کی جواب میں کہ بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم آخر تک ساتھ دیں گے، لڑیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور حضور کریم کے جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ دنیا کا عیش و عشرت یہ تو تنگی ہے، ڈر ہے، خوف ہے. یا اللہ اصل عیش و عشرت وہ آخرت کا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ پہلی حالت تو تیری تکلیف کی ہے، لیکن آنے والی حالت تیری رحم کی ہوگی اور وسعت کی ہوگی، خوشی کی ہوگی، فراوانی کی ہوگی. تو شروع میں تو ایسے حالات تھے، ایسے حالات، لیکن جب اللہ نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ تو اپنے وعدے میں پورے اترے، آخرت والے بنے، اپنے سارا کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر اور اللہ جل شانہ کے منشا پر قربان کر رہے ہیں. پھر اللہ جل شانہ نے آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیے. پھر دروازے کھولے، اور ایک زمانہ تھا کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، مصرف نہیں ہے، پیسے جیب میں پھرا رہے ہیں. شک آتا ہے کہ شاید یہ کچھ غریب ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، اور یہ پیسہ، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے کہ میں خود جیب میں پھرا رہا ہوں، یار کوئی ملتا نہیں ہے، میں خود پھرا رہا ہوں، کوئی ہے نہیں. پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہر گھر. اس لیے صحابہ کرام کی جو واقعات ہیں نا کہ کبھی 2000 بکریاں دے دی، 1000 بکریاں دے دی. حسن رضی اللہ عنہ 1000 بکریاں، 1000 درہم. حضرت حسین نے 1000 بکریاں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2000 بکریاں. لوگ کے ذہن میں کہ اتنی بکریاں کہاں سے؟ یہ تو پھر اللہ پاک نے آسمان و زمینوں کے دروازے کھول دی برکتوں کے، وہ فتوحات ہوئے، دروازے کھولے برکتوں کے.
تو ایک ہی لڑائی میں جب حضور کریم تو خود موجود تھے 6000 عورتیں ہاتھ آئی، 6000 عورتیں ایک دفعہ. لیکن چونکہ وہ قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا، قبیلہ حضور نے تقسیم بھی کیے، اس صحابی کے لیے 60 ہو گئے، اس کے 50 ہو گئے، اس کے 100 ہو گئے، تقسیم بھی ہو گئی بچے عورتیں. لیکن جب وہ آ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت پیسے مال نہیں مانگتے، جتنے اونٹ ہیں، جتنے بکریاں ہیں، جتنا سونا چاندی وہ سارا تمہارا، صحابہ کا جان پہ انہوں نے لڑائی کی ہے، لیکن ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیں، عورتیں واپس کر دیں بچے. ایک مطالبہ ہے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں اعلان کر دیا، بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اب تو ان کی ملکیت تمہاری ملکیت ہے، میں نے تمہیں دے دیا، اب کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ دیکھتے ہیں، ہم تو ان چیزوں کے لیے نہیں لڑ رہے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے کہ دنیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو، بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، اور ان کو جب فتح ہوا، وہ بستی فتح ہوئی، تو ان کے سارے مال سونا چاندی اور جواہرات جگہ جمع کر کے اوپر تیل ڈال کر آگ لگا دی. ان چیزوں نے ان کے اندر بزدلی ڈالی اور دین سے دور کر دیا. لہذا ہم لیں گے تو ہمیں بھی سستی آ جائے گی، لہذا اس کو مسلمانوں کی نہیں چاہیے. سب کو آگ لگا دیا. دنیا کے لیے کرتے تو بڑے جواہرات تھے، سونا چاندی تھا، لیکن دنیا کے لیے نہیں لڑ، آخرت کے لیے لڑتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. تو اس لیے صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا. اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کے مانند، جس صحابی کے پیچھے جاؤ گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، جس صحابی کے پیچھے کرو گے سارے صحابہ ہدایت پر، اور سارے صحابہ سے اللہ راضی، جس کا راستہ پکڑو گے جنت میں جاؤ گے، سیدھے جاؤ. تو اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ایک تو ان کا ایمان پکا تھا، ایمان ایسا پکا کہ جو بات بھی آتی اس کو قبول کر لیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس میں شش و پنج نہیں ہوتا تھا، تحقیق ضرور کرتے. ایک صحابی اپنے باغ میں لگے تو دوسرے راستے سے گزرتے ہوئے، ارے فلانے تو باغ میں کام کاج کر رہا، اور آج جو تو مسجد میں حضور نے آیت قرآن کریم آئی اور پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ پر قرض مانگ رہا. کہا سچ کہتے ہو؟ ہاں 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 سچ. کام چھوڑا جلدی گیا مسجد نبوی میں، حضور حلقے میں بیٹھے ہوئے، صحابہ سن رہے ہیں، حضور تقریر کر رہے ہیں. پوچھ عرض کیا تو واقعی اللہ پاک نے ہم سے قرض کا مطالبہ کر لیا. تو حضور نے آیت تلاوت کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرض. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ کے دین پر خرچ کر دے؟ تو اس صحابی نے کہا میرا باغ میں نے اللہ کو وقف کر دیا، قرض دے دیا میں نے. اور آ کر باغ کے اندر نہیں جاتا، اس میں اپنا گھر بھی تھا، بچے بھی تھے، رہن سہن بھی تھا. باہر سے آواز دی کہ باہر نکل، فخرو جی باہر نکل، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، قرض دے دیا، اب میں گوارہ نہیں کرتا کہ اس باغ کے اندر آؤں. لوگ زمین وقف کرتے ہیں مسجد کے لیے، مدارس کے لیے، پھر بعد میں دعوے بھی کرتے ہیں، ارے بھائی نے جو وقف کر دیا اب ہاتھ نت لگا. صحابہ اندر نہیں جا رہا، صحابی اندر نہیں جا رہا کہ میں نے وقف کیا، میرا حق نہیں بنتا کہ اس کے اندر جاؤں. واپس ہو گیا، اپنے بچوں کو نکالا، اور بیوی، چونکہ دین تو مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، حضور کی محنت ایسی تھی، ہر طبقے پر محنت تھی، تو بیوی نے واویلا نہیں کیا، روئی نہیں. ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھو یہ مویشی جانور، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں پھریں گے؟ گھر بھی چلا گیا، باغ بھی چلا گیا، اور یہ سب کچھ. تو کہا کہ تو نے ربحتا، تو نے بڑا کامیابی کا سودا کر دیا، تو نے بڑے کامیابی کا سودا کر دیا. اپنے خاوند سے کہتے بڑی کامیابی کا، کیونکہ آخرت کو دیکھ کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے آخرت کے اعتبار سے بڑی کامیابی تھی، اس لیے کہا بڑی کامیابی کا. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر صحابہ والی زندگی گزاریں. ان کا پہلا کا ایمان ہے، اپنے ایمان پر محنت ہو، پھر عمل صالح. ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. دیکھو حضور کی ساری زندگی محفوظ ہے، شروع سے لے کر آخر تک ساری زندگی محفوظ ہے. اس لیے جو بھی دیکھنا ہے شریعت میں دیکھے، حضور پہ غم بھی آئے، خوشی بھی آئی، کیسے کی سارے حالات ہیں. تو اسے فرمایا حضور کو دیکھ کر زندگی گزارو گے، دنیا آخرت سے نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی راضی، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لے. وآخر دعوانا